الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ المعارج کا مطالعہ کر رہے تھے۔ ابھی سے پہلے ہم نے پہلی 22 آیات کا مطالعہ کر لیا تھا۔ میں ان کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ سیاق و سباق واضح ہو جائے۔ بہت جلدی مچائی ہے ایک جلدی مچانے والے نے اس عذاب کے لیے جو ان منکروں پر آ کر رہے گا، اسے کوئی ہٹا نہ سکے گا۔ وہ اللہ کی طرف سے آئے گا جو عروج کے زینوں والا ہے۔ یہ ہر چیز کو اپنے پیمانوں سے ناپتے اور پھر جلدی مچا دیتے ہیں۔ انہیں بتاؤ کہ فرشتے اور روح الامین تمہارے حساب سے 50,000 سال کے برابر ایک دن میں اس کے حضور چڑھ کر پہنچتے ہیں۔ اس لیے اے پیغمبر تم ان کی باتوں پر پورے حسن و وقار کے ساتھ صبر کرو۔ یہ اس کو دور سمجھتے ہیں اور ہم اسے بہت قریب دیکھ رہے ہیں۔ یہ بھی دیکھیں گے یہاں اور اس کے بعد آخرت میں بھی، اس دن جب آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ دھنی ہوئی اون کی طرح ہوں گے، اور کوئی سچا دوست بھی اس وقت اپنے کسی دوست کو نہ پوچھے گا، اس کے باوجود کہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے۔ مجرم چاہے گا کہ وہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بیٹوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے خاندان کو جو اسے پناہ دیتا رہا اور روئے زمین کے ہر شخص کو فدیے میں دے دے، پھر اپنے آپ کو اس سے چھڑا لے۔ ہرگز نہیں، وہ آگ کی لپٹ ہے، چمڑی ادھیڑتی، ہر اس شخص کو پکارتی ہوئی جس نے پیٹ پھیری اور منہ موڑا اور مال جمع کیا پھر سینت سینت کر رکھا۔ یہ اسی طرح جلدی مچاتے رہیں گے، تم ان کی پرواہ نہ کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بہت بے صبرا پیدا ہوا ہے، اور اس پر جب مصیبت آتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، اور جب راحت ملتی ہے تو سخت بخیل بن جاتا ہے۔ یہاں تک ہم نے اس سے بلکہ اگلی 2 آیات بھی ہم نے کور کی تھیں پچھلے سیشن میں۔ میں دوبارہ سے یہ پچھلا ٹکڑا پڑھ دیتا ہوں تاکہ ہم سیاق و سباق سے بالکل مزید واضح ہو جائے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ان لوگوں کے بارے میں بتایا کہ جو کہ آخرت کے عذاب، اس دنیا میں جو رسولوں کے ذریعے عذاب آتا ہے اس کے لیے جلدی مچاتے تھے۔ یعنی وہ کہتے تھے کہ یہ عذاب کیوں نہیں آ رہا، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمہارا وقت اور میرے کام کرنے کا جو وقت ہے اس میں فرق ہے۔ میں اپنے علم اور حکمت کی بنیاد پہ کسی کام کو کرتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد یہ بتایا کہ آخرت میں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد یہ بتایا کہ انسان جو ہے وہ کس طرح بے صبرا ہے۔ یہاں پہ ہم نے جو پچھلے سیشن میں جو چیز پڑھی تھی، پچھلے اور اس سے پچھلے میں، وہ یہ تھی کہ یہ اسی طرح جلدی مچاتے رہیں گے، تم ان کی پرواہ نہ کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بہت بے صبرا پیدا ہوا ہے، اس پر جب مصیبت آتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، اور جب راحت ملتی ہے تو سخت بخیل بن جاتا ہے۔ یہ جو 3 آیات ہیں ان کا پیچھے سے تعلق بالکل واضح رہنا چاہیے کہ پیچھے سے پہلے جن لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں انہی کے بارے میں یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں، انسان جو ہے اس کی سرشت میں بے صبرا پن ہے۔ یعنی ایک تو اس کے ہر انسان کے اندر یہ بے صبرے پن کا داعیہ موجود ہے، لیکن یہ جو لوگ ہیں یہ تو بنے ہی ایسے جیسے بے صبرے بنے ہیں۔ اس پر جب مصیبت آتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، اور جب راحت ملتی ہے تو سخت بخیل بن جاتا ہے۔ آپ پچھلی آیت سے اگر اس کو جوڑیں تو جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی کہ وہ مال کو سینت سینت کر رکھتے ہیں، تو اس سے بھی آپ ان لوگوں کے بارے میں اس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہ جو عدم توازن ہوتا ہے انسان کی شخصیت میں کہ وہ بے صبرا یا جلد باز بن جاتا ہے، وہ یہ بتایا کہ کون سے لوگ اس عدم توازن سے پاک ہیں۔ کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنے اندر کی یہ جو انسان کی کوالٹی ہے بے صبرے پن کی، اس کو کنٹرول میں رکھتے ہیں، یا وہ توازن سے باہر نہیں کرتے۔ کون لوگ؟ ہاں، مگر وہ نہیں جو نمازی ہیں، جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں۔ یہ حصہ یہاں تک ہم نے پچھلے نشست میں پڑھا تھا، جس میں ہم نے بڑی تفصیل سے کوشش کی تھی یہ سمجھنے کی کہ نماز کس طرح انسان کو صابر بناتی ہے، نماز کی اصلیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ یہ سب چیزیں ہم نے پچھلے سیشن میں کور کی تھی۔ آج جو ہم پڑھیں گے وہ ہم اگلی 2 آیات کا مطالعہ کریں گے، 24ویں اور 25ویں آیت۔ سعد بھائی سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ عربی متن پڑھ دیں، تو میں اس کے بعد پھر اس کو اردو ترجمے کو پڑھ دیتا ہوں۔
24ویں 25ویں. جی جی بالکل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. جن کے مالوں میں سائل و محروم کے لیے ایک مقرر حق ہے. اب یہ بھی ایک بہت اہم چیز ہے. ہم یاد یہ رکھیں کہ ہم اس وقت وہ جو بے صبرا پن انسان کے اندر جن لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اس کے مقابل میں ہم ان لوگوں کی خصوصیات پڑھ رہے ہیں جو کہ اس عدم توازن سے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھتا ہے. تو پہلی جو چیز بیان ہوئی تھی وہ تھے نمازی، اور اس کے بعد ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ جن کے مالوں میں سائل و محروم کے لیے ایک مقرر حق ہے. اس کو اب ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں آپ ذرا پچھلے سیشن کو اپنے ذہن میں دوبارہ تازہ کریں کہ نماز انسان کو خدا سے تو جوڑتی ہی ہے. یعنی یہ سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز، ہم نے پچھلے سیشن میں بڑی ڈیٹیل میں پڑھا کہ نماز انسان کو خدا سے کیسے جوڑتی ہے، لیکن نماز انسان کو مخلوق سے کیسے جوڑتی ہے. یہ ایک سوال تھا جو کہ میں پچھلے سیشن میں اس کو وہ رہ گیا، اور چونکہ اس کا آگے سے بھی تعلق ہے تو نماز انسان کو مخلوق سے کیسے جوڑتی ہے. یہ چیز تو بہت واضح ہے نا کہ نماز انسان کو خدا سے تو جوڑتی ہے. ایک تو مثلا بہت ہی جو سامنے سی چیز ہے جو نماز باجماعت ہے. نماز باجماعت جب پڑھتے ہیں تو آپ ایک سرکل کے اندر شامل ہو جاتے ہیں جو کہ ڈیلی مل رہے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی ایک آدھ بندہ غائب ہوتا ہے تو اس کی خیریت کی پتہ چلنے کی بات ہوتی ہے. اور جب تو ایک پورا ماحول بن رہا ہوتا ہے تو ایک دوسرے کے حالات بھی پتہ ہوتے ہیں، تو اس سے پتہ ہوتا ہے کہ کون کن حالات میں ہے. کسی کو کسی کی ضرورت تو نہیں، کسی کی ضرورت تو نہیں ہے. عام طور پہ عام محلے کے لوگ بھی ہوتے ہیں تو آتے جاتے بھی پہلے اس ملاقات ہو جاتی ہے. صحیح. ایک تو یہ اس کے بعد اس کے علاوہ اس کے اصول میں جو نماز کی جو حقیقت ہے جو ہم نے پہلے پڑھی تھی کہ کس طرح وہ انسان کو خدا کے ساتھ جوڑتی ہے، وہ خدا کی یاد ہے یا اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کے لحاظ سے وہ انسان کو انسان کو دوسرے انسانوں سے کیسے جوڑتی ہے، یا جوڑنے سے مراد یہ ہے کہ کیسے ان کی طرف بھی اس کا رویہ بدل جانا چاہیے نماز کے بعد. اچھا، تو وہ تو پھر وہ جو بندگی جو انسان اپنی شو کرتا ہے اللہ کی طرف اور اپنے آپ کو سبمٹ کرتا ہے، اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جو ایک بڑائی کا جو ایک کسی کا ہو فار ایگزامپل تو وہ وہیں ختم ہو جاتا ہے. بالکل. اور وہ اپنے آپ کو کسی سے بڑھتا نہیں سمجھتا بلکہ دوسروں کے برابر یا ایک جیسے یا آس پاس کو سمجھتا ہے، تاکہ وہ جو ایک جو تکبر کا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. بالکل. یہ بڑا اچھا نقطہ آپ نے اٹھایا سر بھی کہ یعنی ایک تو یہ کہ انسان کی جو بندگی کا احساس ہے وہ اس کے اندر جب پیدا ہوتا ہے تو وہ پھر باقی لوگوں کو بھی یعنی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، خدا کو سب سے بڑا سمجھتا ہے، اپنی انا کو چھوٹا سمجھتا ہے، خدا کو سب سے بڑا سمجھتا ہے. اس کے علاوہ ذیشان بھائی اس میں اگر آپ جو ہم ڈسکس بھی کر رہے تھے کچھ آپ ایڈ کرنا چاہیں یا جی سوری کون سی بات ڈسکس کہ نماز انسان کو خدا سے تو جوڑتی ہے لیکن انسان کو مخلوق کے ساتھ کیسے جوڑتی ہے. اگر میں اس کو تھوڑا سا آگے ایکسپلین کرتا ہوں اس کو مزید آپ ایکسپلین کر دیجیے گا کہ حقوق اللہ کا جو شرازہ ہے یعنی حقوق اللہ جس چیز سے بنے یا جس جو اس کے اندر جو بنت ہے جو اس کی وہ خلوص و شکر ہے. یعنی خلوص و شکر کا کیا مراد ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ ایک خلوص کا تعلق قائم کرتے ہیں، تمام تر اپنی عبادات، تمام تر اپنی عبدیت جو ہے وہ خدا کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں. اور شکر کا مطلب ہے کہ اس کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں. یہ دو جو چیزیں ہیں وہ اصل میں اللہ کے تمام جو حقوق ہیں ہم پہ ان کے بنیاد میں یہ دو چیزیں ہماری اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق قائم کرتی ہیں. حقوق العباد کا جو شرازہ ہے جو ان کا پنکل ہے وہ عدل و احسان ہے. یعنی کہ عدل و احسان کا مطلب ہے کہ ہم لوگوں کے حقوق ادا کریں عدل کے ساتھ اور احسان کا رویہ اختیار کریں کہ ہم عدل سے بڑھ کر احسان کے رویے پہ ہم جائیں. تو عدل کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے رب کی نعمتوں کو اسی سے منسوب کرے.
یہی چیز اخلاص میں، خلوص میں بھی پائی جاتی ہے. اور احسان کا تقاضا ہے کہ انسان شکر بجا لائے. یعنی جو چیز حقوق العباد کی بنیاد میں موجود ہے، وہی چیز اصل میں حقوق اللہ کے بنیاد میں بھی موجود ہے. یعنی کہ جو نماز ہے، نماز اصل میں ان چاروں چیزوں کا مجموعہ ہے. یعنی کہ جب ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور اپنی عبادات کو صرف اسی کے لیے خاص کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے، جس کا مطلب ہے کہ ہم عدل سے کام لے رہے ہیں. اور احسان کا مطلب ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں. ہم نماز میں یہی چیز انسان کرتا ہے کہ انسان کا شکر کی وجہ سے انسان کا دل اس کے سامنے جھکتا ہے، پھر اس کا سر بھی اس کے سامنے جھک جاتا ہے. تو یہ جو عدل و احسان ہے، جو اصل میں ہمارا انسانوں کے ساتھ جب ہم معاملات کرتے ہیں تو یہ چیز موجود ہونی چاہیے. یہ نماز کے اندر بھی بدرجہ موجود ہے. تو انسان کے اندر کی جو جبلت ہے عدل و احسان کی، نماز اس کو اصل میں تقویت بخشتی ہے. تو وہ جب نماز سے نکلے گا تو اس عدل و احسان کو اگر سمجھے گا جو اللہ کے سامنے اس نے کیا، تو پھر لوگوں کے سامنے بھی اس کو لوگوں کے سامنے بھی اس کو کرے گا. ذیشان بھائی، اس کو میں صحیح سمجھا؟ اس میں کچھ ایڈیشن اگر آپ کرنا چاہیں تو. دیکھیے، بات تو ٹھیک لگ رہی ہے کہ آپ کو ایکسپلین کریں، لیکن مجھے یہ کلیئر نہیں ہو رہی کہ اس کی کوئی ایگزامپل ہو تو اسے ذرا زیادہ بہتر سمجھ آئے گی. کہ فرض کریں کہ عدل و احسان اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ کر رہا ہے، تو اس کو پھر جو ہے وہ انسانوں پہ کس طرح آپ اپلائی کرتے ہیں؟ یعنی میں اس کو جس طرح سمجھا ہوں وہ یہ چیز ہے کہ یعنی جب یہ جو عدل اور احسان کی صفت انسان کے اندر موجود ہے، تو اگر اس چیز کو اگر انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے نماز پڑھتے وقت عبادات میں اس چیز کا خیال رکھے، تو وہ جو صفت ہے وہ مضبوط ہوگی، اور وہ اس کا ظہور یقیناً انسانوں کی طرف بھی پھر ہوگا. یعنی اس لحاظ سے بھی یعنی وہ اگر اس شعور سے اس چیز کو پڑھ رہا ہے تو کیا یہ بات کچھ کنیکشن پیدا کرتی ہے یا مبہم ہے بھی؟ اگر آپ اس کو عقیدے کے طور پہ دیکھیں تو پھر تو کرتی ہے، لیکن اگر آپ اس کو دلائل کے طور پہ دیکھیں تو کچھ بات جو ہے وہ کلک نہیں کر رہی تھی. شاید میں اس کو صرف دیکھ نہیں پا رہا. ہاں بالکل ٹھیک ہے. یعنی کہ پتا ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور لیکن وہ چیز پیدا نہیں ہو رہی ہوتی انسانوں کے اندر. یعنی کہ بے شک کہ آپ اس کو خشوع سے پڑھ رہے ہوں، لیکن نماز پڑھنے کے بعد جب بندہ لوگوں سے جا کے بات کرتا ہے تو پھر اسی جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے. ہاں، شاید اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ انسان جی جیسا میں سمجھا جو آپ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے جو حقوق ہیں وہ خلوص اور شکر ہے، اور بندوں کے جو حقوق ہیں وہ عدل و احسان. ٹھیک ہے. اور نماز میں ہم جب اپنے خلوص کا اظہار کرتے ہیں تو وہ اللہ کے ساتھ عدل کر رہے ہوتے ہیں، اللہ نے جو ہماری جو نعمتیں کی ہوئی ہیں اس کا عدل کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. اور جب ہم شکر بجلاتے ہیں تو وہ ایک طرح سے ہم احسان، تو اپنے اندر ہم یہ کیفیتیں پیدا کر رہے ہیں جو کہ خلوص اور شکر کی وجہ سے ہم عدل اور احسان کی ایٹریبیوٹس اپنے اندر لا رہے ہیں. بالکل. اور جب وہ لے کے آتے ہیں تو ہمارے اندر وہ جبلت آ جاتی ہے، اور پھر ہم عام زندگی میں اس کی پریکٹس کرتے ہیں. بالکل بالکل ایسے کچھ بالکل بالکل میں یہی بات کرنا چاہ رہا ہوں. تھینک یو، آپ نے اس کو ایکسپلین کر دیا مزید. تو یہ ایک انداز ہے دیکھنے کا. آف کورس جس طرح سعد بھائی نے بھی جو بات کی کہ اصل میں جو ابدیت کا جو انسان کے اندر عبد ہونے کا جو دائیہ ہے وہ جب نماز کے ذریعے پیدا ہوتا ہے، تو اس کے ذریعے سے پھر ہم آگے چل کے اس کو اس دنیا میں بھی انسان کو اس کو لے کے آنا چاہیے اپنی لوگوں کے ساتھ تعلقات میں بھی. تو ایک تو یہ چیز. اب ہم انسانوں سے تعلق کی جو دوسری بہت اہم جو چیز ہے وہ کہ جن کے مالوں میں سائل و محروم کے لیے ایک مقرر حق ہے. یہ اب دوسری چیز ہے کہ نماز کے بعد انفاق دین کا دوسرا بازو ہے. یعنی جہاں پہ قرآن پاک میں بیشتر مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ نماز کا ذکر کیا، اس کے بعد زکوٰۃ کا ذکر کیا، نماز کا ذکر کیا اور پھر انفاق کا ذکر کیا. تو بنیادی طور پہ اس میں بات یہ ہے کہ جب انسان پورے کے پورے دین کا جائزہ لیتا ہے اور اللہ کا بندہ کون ہے اس کے اوپر غور کرتا ہے، تو اس کے دو معنی نکلتے ہیں. اور وہ دو معنی ہیں کہ اللہ کا بندہ وہ ہے جو کہ خالق کے ساتھ اچھا ٹھیک تعلق قائم کر لے. یعنی کہ اللہ کے بندے بننے کے لیے
دو چیزوں کی ضرورت ہے. ایک چیز یہ کہ خالق کے ساتھ انسان کا تعلق ٹھیک ٹھیک قائم ہو جائے، اور دوسری چیز یہ کہ مخلوق کے ساتھ صحیح طریقے پر جڑ جائے. تو نماز جو ہے وہ پہلی چیز پیدا کرتی ہے کہ خالق کے ساتھ انسان کا تعلق ٹھیک ٹھیک قائم ہو جاتا ہے. وہ جو یہ دنیا ہے، جس دنیا میں خالق جو ہے ہمارا وہ پردوں کے پیچھے چھپا ہوا ہے نا، یعنی ہمیں وہ ظاہر سامنے نظر نہیں آتا. اس دنیا کے اپنے جھمیلے بہت ہیں، انسان کی اپنی خواہشات بھی ہیں، اس کے جذبات بھی ہیں. اس دنیا کے ان جمیلوں میں خالق کے سامنے نہ ہونے کی وجہ سے اس کی علامات یا اس کی نشانیاں تو ہر جگہ موجود ہیں، لیکن وہ ہمارے سامنے نہیں ہیں. انسان غلطی کرتا ہے تو غلطی کرنے کی وجہ سے اس کی سزا اس کو اسی وقت نہیں ملتی. تو ان سب چیزوں کی وجہ سے انسان کے اندر بھول جانے کا، خدا کو بھول جانے کا داعیہ بھی پایا جاتا ہے کہ انسان اس کو بھول سکتا ہے. نماز کیا کرتی ہے کہ انسان کو خدا کے ساتھ جوڑتی ہے، اس کی یاد قائم رکھتی ہے اس پورے جمیلے کے اندر. اور انفاق انسان کو مخلوق کے ساتھ صحیح طریقے پر جوڑ دیتی ہے. ان دونوں کے نتیجے میں انسان خدا کا بندہ بن جاتا ہے. وہ جو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا. تو وہاں پہ عبادت سے کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ نمازوں کے لیے، یعنی رسوم و عبادات کی جو رسوم ہے اس کے لیے پیدا کیا، بلکہ اصل میں وہاں پہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا. اس میں عبادات بھی آ جاتی ہیں، اس میں انسان کے معاملات بھی آ جاتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ بن کے رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا. پھر اس کا صلہ بھی خدا کی محبت ہی ہے، یعنی کہ جو یہ انفاق ہے اس کا صلہ جو ملے گا خدا کی محبت، یعنی اللہ تعالیٰ کے رستے میں انسان جو بھی خرچ کرتا ہے وہ اصل میں آسمان میں اللہ تعالیٰ کے پاس جمع ہو رہا ہے، یعنی کہ یہ اللہ کے بینک میں آپ ایک طرح سے ڈپازٹ کر رہے ہیں. تو یہ بھی اس کا صلہ بھی خدا کی محبت ہے. اب اس میں دو چیزوں کا ذکر آیا کہ ایک یہ چیز کہ سائل اور دوسری چیز کہ محروم. سائل وہ شخص ہے جو لوگوں کے آگے دست سوال پھیلاتا ہے. اس کے نام سے ہی، اس لفظ سے ہی واضح ہے کہ سائل وہ شخص ہے جو کہ لوگوں کے سامنے دست سوال پھیلاتا ہے. اور محروم وہ شخص ہے جو کہ وسائل معاش سے محروم ہو، یعنی اس کے پاس معاش کے وسائل موجود نہیں ہیں. سائل کے بارے میں علماء کرام لکھتے ہیں کہ ایسے سائلوں کے متعلق زیادہ تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، اور آدمی جو کچھ دے سکے وہ دے، نہ دے سکے تو شائستہ طریقے سے معذرت پیش کر دے. ان کو جھڑکنا یا ملامت کرنا جائز نہیں ہے. یہ پہلی چیز سائلوں سے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دوسری جگہ پہ یہ چیز بتائی ہے. محروم چونکہ یہاں پہ سائل کے مقابلے میں لفظ یوز ہوا ہے، تو اس وجہ سے اس سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ وہ محروم ہونے کے باوجود لوگوں کے آگے دست سوال دراز کرنے کا جو ننگ ہے گوارا نہ کرتا ہو. یعنی کہ عام طور پہ ایسے لوگ جو محروم تو ہیں، یا کسی وجہ سے عام طور پہ ایسے لوگ وہ ہوتے ہیں جو کہ محروم ہو جاتے ہیں، یعنی پہلے بڑے اچھے حالات میں تھے، پھر ان کے اوپر مشکل حالات آ گئے اور محروم ہو گئے. اور ایسے سفید پوش لوگ جو کہ لوگوں کے سامنے سوال دراز کرنا مناسب نہیں سمجھتے، ان کی عزت نفس اس کو گوارا نہیں کرتی، تو ان کی مدد ان کو تلاش کر کے، بلکہ ان کے آگے، جیسا کہ بعض آیات سے اشارہ نکلتا ہے، جھک کے کرنی پڑتی ہے. یعنی یہ چیز بھی اہم ہے کہ ان کی عزت نفس کو ہم نے مجروح نہیں ہونے دینا، اس لیے کہ ان کی بلند ہمتی کسی کے آگے جھکنا گوارا نہیں کرتی. تو جب ان کی بلند ہمتی کسی کے سامنے جھکنا گوارا نہیں کرتی، تو جو دیر ہے وہ چونکہ اللہ کی راہ میں دیر ہے، تو اس کو اگر جھکنا پڑے تو جھک کے ان کے لیے کوئی رستہ ایسا بنائے کہ ان کے لیے یہ والا جو محرومیت ہے ان کی محرومی کم ہو جائے، یا ان کی محرومی ختم ہو جائے. اس میں اگر کوئی چیز ڈسکس کرنی ہو تو ہم کر سکتے ہیں، نہیں تو ہم آگے چلتے ہیں. یہاں پہ مطلب جیسے جو ہم بات کر رہے ہیں، جو ذکر چل رہا ہے، اب اس میں ٹھیک ہے، جن لوگوں کے پاس ہے، جن کے پاس وسائل ہیں، وہ تو ضرور اپنا حصہ نکالیں ان لوگوں کے لیے، لیکن ان کا ذکر پہ کیسے آئے گا جو خود سائل اور خود محروم ہے؟ کیا وہ اس کیٹیگری میں کیسے آئیں گے؟ جو حالانکہ تو ٹھیک ہے، جس کی جو حیثیت ہے وہ خرچ کرے، لیکن بعض اوقات لوگوں کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہوتی کہ وہ کسی کو دے سکیں یا کسی کو، تو وہ اس کیٹیگری میں کیسے فٹ ہوں گے جس کا ذکر چل رہا ہے پورا جلدی یہ سب چیزوں کا؟ صحیح، یہ اچھا سوال ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ دے نہیں سکتے، یعنی وہ خود سائل و محروم ہیں،
ان کا جو ہے وہ بے صبرے پن سے وہ کیسے اپنے آپ کو بچائیں گے؟ کیا یہ بات ٹھیک میں سمجھوں؟ جی جی بالکل بالکل بھی، کیونکہ وہ تو زیادہ بے صبر ہوں گے، کیونکہ ان کے پاس نہیں ہے، ان کو تو جلدی سے کوئی وسائل چاہیے ایسے کوئی. تو اگر نیک لوگ بھی ہوں تو وہ کس طرح سے اس کیٹیگری میں شامل ہو سکتے ہیں؟ بالکل صحیح. اس پہ کوئی اگر ساتھی ایڈ کرنا چاہیں کچھ اپنی طرف سے، کچھ جو سوال کے جواب میں. میرے خیال میں چونکہ ان کے پاس دینے کے لیے نہیں ہے تو ان پہ یہ لاگو ہی نہیں ہوتا، وہ پھر نماز کے ذریعے کریں گے، جو کہ پہلی بات بتائی گئی ہے. بالکل اس میں بالکل صحیح شان بھائی. میں بھی یہ سوچ رہا تھا کہ اس میں نماز اور اس کے بعد آگے کوئی چیز بھی آ رہی ہے انشاءاللہ، وہ ہم اگلے سیشن میں پڑھیں گے، کیونکہ ہم نے ٹائم کوشش کی تھی کہ اس کا 30 منٹ ہی رکھیں. اس وجہ سے میں اب کم آیات کور کر پا رہا ہوں. اس میں آخرت پر ایمان ہے، اس میں اپنی شرم گاہوں کی حفاظت ہے، یعنی فحاشی سے بچنا، اور آخر میں دوبارہ اللہ تعالیٰ ان آیات میں نماز کی طرف ہی دوبارہ بات کریں گے. تو آف کورس چونکہ یہ ان پہ لاگو نہیں ہوتا تو پھر باقی چیزوں میں اپنے آپ کو ان سے جوڑے رکھیں گے. اچھا اس میں دوسری چیز جو ایک اور، اس میں میں ایک بات اگر ایڈ کر دوں، جی شان بھائی جی. مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ ایک جگہ پہ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو منافقت ہے نا، اس کا جو علاج ہے وہ یہ ہے کہ آپ مال دیں، انفاق. بالکل انفاق و نفاق میں تو ہمیشہ مکس کر دیتا ہوں. ہاں بالکل، تو یعنی نفاق کے لیے انفاق کریں. نفاق کے لیے انفاق کریں. اور اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ کیونکہ جب آپ کے پاس مال ہوتا ہے تو آپ میں دنیا کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور منافقت اسی چیز کا نام ہے کہ آپ جو دنیا کی محبت جو ہے اس کو ترجیح دینا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس لحاظ سے اگر کسی بندے کے پاس دینے کے لیے ہے ہی نہیں تو اس کی دنیا کی محبت بھی اس طرح پیدا نہیں ہو رہی ہوتی. جس کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے اس کو ہی ہوتا ہے کہ بھی مال چلا نہ جائے کہیں. ہاں بالکل بالکل. اس کا علاج کرنے کے لیے پھر یہ جو ایک حصہ مقرر کر دینے کی بات کی، تو اس لیے وہ اس پہ لاگو نہیں ہو رہا. اگر میں اس کو اس طرح ریلیٹ کروں. ہاں یہ بھی اچھی بات ہے، یعنی کہ وہ چونکہ وہ جو تھوڑ دنا پن ہے جو پچھلے بھی آیات میں جو بات کی گئی کہ سینت کے مال رکھتے ہیں، تو وہ جو جمع کرنے کا دائیا اسی کے اندر ہوگا جس کے پاس مال آ رہا ہوگا. جس کے پاس نہیں ہے وہ تو شاید اس جذبے سے محروم ہوگا. بالکل صحیح. اب اس میں ایک اور بات یہ کی گئی کہ ایک مقرر حق. اچھا اس مقرر حق سے مراد یعنی اس حقیقت کا اظہار ہے کہ ان کا انفاق محض رسمی طور پہ چھدہ اتارنے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک حق کے واجب کی حیثیت سے ایک معلوم مقدار میں اپنے مال کا ایک حصہ خدا کی راہ میں دیتے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ بس وہ کبھی گزرتے ہوئے 10 کسی کو دے دیا، کسی کو 20 دے دیے، بس ایک ذہن سے اتارنے کے لیے، بلکہ ایک معلوم مقدار میں اپنے مال کا حصہ خدا کی راہ میں دیتے ہیں. اب اس میں دونوں نقطۂ نظر موجود ہیں. ایک گروپ آف علماء اس سے مراد لیتے ہیں کہ اس سے مراد زکوٰۃ ہے اصل میں، اور دوسرے گروپ آف علماء اس سے مراد لیتے ہیں کہ اس سے زکوٰۃ مراد نہیں بلکہ انفاق بحیثیت مجموعی مراد ہے. اور انفاق میں بھی یعنی زکوٰۃ جو فرض ہے اس کے علاوہ بھی ایک معلوم مقدار جو ہے اس کو اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرتے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں جس طرح آپ کو جو چیز مناسب لگے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی بات یہاں ٹھیک ہے. لیکن انفاق کا چونکہ یہاں پہ ذکر ہے، اپنے مالوں میں سے دینے کا ذکر ہے، اور زکوٰۃ کا ڈائریکٹ کوئی لفظ نہیں آیا، تو اس وجہ سے دوسرے گروپ آف علماء نے اس کو مجموعی طور پہ انفاق کے معنی میں لیا. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انفاق کا صبر سے کیا تعلق ہے؟ یعنی کہ جو ہم چیز اصل میں پڑھ رہے ہیں، نماز کا تعلق تو ہم نے اچھی طرح سے پہلے ڈیسائیڈ کر لیا، اس کو اسٹیبلش کیا. انفاق کا صبر سے کیا تعلق ہے؟ کافی پن ڈراپ سائلنس. کوئی ساتھی اگر اس میں ایڈ کرنا چاہیں پلیز. انفاق کا صبر سے کیا تعلق ہے، یا جلد بازی سے بے صبرے پن سے بچنے میں انفاق کیسے مدد کر؟ انفاق مال کو کہتے ہیں نا، جو آپ کا مال ہے. انفاق یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا.
اپنے ہے نا، مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. تو دیکھیں، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا خالی مال نہیں ہے. صبر اس لیے آ جاتا ہے کہ آپ کسی کا غصہ برداشت کر لیں، اس کو جواب نہ دیں، اور خالی آپ کسی کو تکلیف میں دیکھیں تو اس کی ہیلپ کر دیں. تو اس میں استقامت اور صبر کی بہت ضرورت ہوتی ہے. بیسیکلی کسی کے غصے کا جواب نہ دینا، جو میں سمجھ میں آ رہا ہے کہ صحیح. یہ صبر اس کو بھی کہہ سکتے ہیں نا آپ، کہ آپ اپنا اللہ کی راہ میں آپ نے صبر کر لیا، تو یہ بھی آپ کی خرچ کر دیا آپ نے اللہ کی راہ میں. بالکل صحیح صحیح. لیکن اس میں چونکہ ان آیات میں مالوں میں ایک مقرر حق کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو اس لحاظ سے آپ کا کیا خیال ہے کہ مال میں سے جب انسان خرچ کرتا ہے تو اس سے انسان کے ہاں، اندر صبر کیسے آتا ہے؟ اس لیے کہ وہ مال خرچ کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ بالکل جو آپ نے کمایا ماں کا سب تو اس کو دینا بہت مشکل ہوتا مشکل ہے. کام ہے. تو اگر ہم خوشی سے دیتے ہیں تو وہ سمجھیے نا کہ ہم اپنی نفس پہ ایک طریقے کا ایک صبر کرتے ہیں ایکسلنٹ. اور اللہ کی راہ میں دیتے ہیں. بہت عمدہ، بہت بالکل صحیح بات کی آپ نے. یعنی کہ انسان اصل میں اپنے نفس پہ پیر رکھ کے آگے جاتا ہے جب وہ جی اپنا مال دیتا ہے. بالکل ایکسلنٹ. اور اس سے ایک طرح سے نفس کی تربیت بھی ہوتی ہے. بالکل صحیح بات. اس کے علاوہ انفاق کا صبر سے کیا تعلق لگتا ہے؟ ایک تو آپ جب مال خرچ کر رہے ہیں، جب آپ مال خرچ کرتے ہیں تو آپ فوراً اس کا ریٹرن چاہتے ہیں. ہاں تو اب ریٹرن یا تو دنیا میں فوراً مل جائے گا، کچھ عرصے میں آپ اور پھل پھول جائیں گے، تو آپ اس کا صبر کریں گے. دوسرا یہ اگر نہیں تو پھر آخرت میں جو ہے آپ کو ریوارڈ ملنا ہے، تو اس کا انتظار کرنا، اس کا صبر کرنا. ہاں بالکل بالکل. یعنی جو آخرت میں جو چیز ملنی ہے، اصل میں تو بنیادی طور پہ اس کا محرک یہی ہونا چاہیے کہ انسان اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے تو اس کا اجر مجھے آخرت میں ملے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ میں اپنے نقد مال کو آخرت کے نسیہ کے لیے خرچ کر رہا ہوں، یعنی جو بعد میں مجھے ملنا ہے. تو یہ اپنی ذات میں ایک صبر انسان کے اندر پیدا کرتا ہے. اس کے علاوہ کوئی چیز اگر ایڈ کر سکیں تاکہ ہم پھر آگے چل سکیں. اس میں نے 2-3 چیزیں لکھی ہیں، وہی جو آپ لوگوں نے کہیں، کہ ایک یہ کہ آخرت کے نسیہ کی خاطر اپنا نقد مال قربان کرنے کا حوصلہ انسان کے اندر. یہ پہلے ہم نے پڑھا تھا پچھلی صورتوں میں کہ آخرت کے معاملے میں جو لوگ بالکل پیچھے ہٹتے ہیں، یعنی آخرت کے معاملے میں آگے قدم نہیں بڑھاتے، وہ عام طور پہ وہ لوگ ہیں جو بخیل ہوتے ہیں. یعنی جو پیسہ بھی خرچ کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس میں یہی ہوتا ہے کہ اگر پیسہ خرچ کریں گے تو آخرت میں ہمیں ملے گا نا اس کا ریٹرن. تو ممکن ہے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دے، لیکن بنیادی طور پہ آخرت میں ہے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں. دوسری چیز ہے کہ جو آنٹی نے کہی کہ حب مال اور نفس کی تربیت، یعنی انسان کی مال کے ساتھ محبت جو ہے وہ انسان کو اپنی مشکلیں ذہن میں آنے لگ پڑتی ہیں. انسان کے ذہن میں آنے لگ پڑتا ہے میری یہ ضرورت ہوگی تو میں اس پیسے کو بچا لوں. تو جب وہ اس کے اوپر انسان قدم رکھ کے آگے بڑھتا ہے تو وہ نفس کی تربیت بھی ساتھ میں ہوتی ہے. اور تیسری یہ چیز کہ یہ احسان کا رویہ بھی ہے، یعنی کہ انسان آگے بڑھ کے یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں لوگوں کے اوپر احسان بھی کرتا ہے اس طرح سے. تو وہ بھی ایک طرح سے انسان کے اندر یعنی گوئنگ این ایکسٹرا مائل، ایکچولی یہ انسان کے اندر ایک صبر کا رویہ بھی پیدا کرتا ہے. تو یہ بھی تینوں چیزیں صبر سے انسان کے اندر صبر لے کے آتی ہیں. اب اس میں کچھ اہم باتیں ہیں انفاق سے متعلق، میں چاہوں گا کہ وہ میں آپ کے سامنے رکھوں اور پھر ہم آج کا سیشن ختم کریں گے کیونکہ آدھا گھنٹہ ہونے والا ہے. پہلی چیز ہے کہ انفاق کا اجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا کہ 700 گنا تک اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیتے ہیں. لیکن اس میں جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ مگر تب جب انفاق اللہ کی رضا جوئی اور اپنے نفس کی تربیت کے لیے کیا جائے. یعنی اگر انفاق کے اندر یہ چیز ہو کہ انسان لوگوں کو شو کر رہا ہے، یا انسان کسی پہ احسان کرنے کے لیے کر رہا ہے، یا انسان اس کے بل پہ کوئی اور دنیاوی فائدہ اٹھائے گا، تو پھر یہ اجر انسان کو نہیں ملتا. یعنی بنیادی طور پہ انفاق اگر انسان اس صورت میں کرے گا کہ وہ اللہ کی رضا جوئی، اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا اور اپنے نفس کی تربیت کے لیے کر رہا، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کا ثواب جو ہے 700 گنا تک اللہ تعالیٰ دے گا. آف کورس اٹ ڈپینڈس کہ انسان نے کن حالات میں انفاق کیا اور کس طرح کے مال میں سے انفاق کیا. تو دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ صلہ اس انفاق کے لیے ہے، یعنی 700 گنا تک کا جو صلہ ہے جو انسان اپنے بہترین اور پاکیزہ مال میں سے کرے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان یہ کہے کہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں اور میں ایک بڑا کچھ ایسی چیز جو اپنے لیے پسند نہیں کرتا ہوں میں اللہ کے راستے میں دے دوں.
یعنی انسان اللہ کے راستے میں دے رہا ہے اور ایسی چیز دے رہا ہے جو کہ اس کو خود بھی پسند نہیں ہے، تو وہ پھر اللہ کی رضا اس کے ذہن میں اس کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے، اس کا مطلب یعنی اس کے اندر جو نیت ہے وہ واضح نہیں ہے. تو اللہ کی راہ میں جب دینا تو اپنے بہترین اور پاکیزہ مال میں سے جب دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا گنا تک صلہ دے سکتے ہیں. اور تیسری یہ چیز کہ جب وہ انفاق کرے تو جس کے ساتھ انفاق کرے تو احسان جتانے اور دل ازاری کرنے کا کوئی رویہ نہ ہو، کیونکہ وہ دے رہا اللہ کی راہ میں ہے، اس بندے کے لیے نہیں دے رہا بنیادی طور پہ، یعنی وہ اللہ کی راہ میں دے رہا ہے. اور جب اللہ کے لیے دے رہا ہے تو اس بندے کے اوپر احسان جتانے یا اس کی دل ازاری کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان یہ کر رہا ہے تو خدا نے اسے مال تو دے لیا لیکن اس کے لحاظ سے ظرف نہیں دیا. یہ بات اس میں سے نکلتی ہے کہ اس کے پاس مال تو ہے لیکن ظرف نہیں ہے. دوسری چیز کہ یہ انفاق کی توفیق ملتی کن لوگوں کو ہے، یعنی یہ بھی بہت اہم چیز ہے کہ انفاق کی توفیق کن لوگوں کو ملتی ہے. سب سے پہلی چیز ہے کہ جو اپنے اخراجات میں اعتدال کا رویہ اختیار کرتے ہیں. یعنی مال جو ہے وہ اللہ کی نعمت اور امانت ہے، یعنی جو جن کے پاس بھی مال ہوتا ہے وہ مال اللہ کی نعمت ہے، اور نعمت کی بے قدری ہے کہ انسان اس کا حق ادا نہ کرے، اس کو صحیح طریقے پہ صحیح جگہ پہ خرچ نہ کرے. اور چونکہ یہ اللہ کی امانت بھی ہے تو اس میں بہترین رویہ کہ اعتدال کا رویہ اختیار کیا جائے. تو جو لوگ مال کو اللہ تللہ اڑاتے ہیں ان کے پاس یہ مال اتنا بچتا ہی نہیں ہے کہ وہ کسی اور پہ خرچ کر سکے. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ اخراجات میں اعتدال کا رویہ. اس میں قرآن پاک کی وہ ہدایت بہت اہم ہے کہ نہ انسان اس طرح خرچ کرے کہ اپنے یعنی بہت کنجوسی سے خرچ کرے، اور نہ اتنا شاہ خرچ بن جائے کہ ہر چیز کو پیسے کو اڑاتا پھرے. تو ایک میانہ روی کا طریقہ اختیار کرے. دوسری یہ چیز کہ یہ ان لوگوں کو توفیق ہوتی ہے اس چیز کی جو رزق انہیں اللہ تعالیٰ جو رزق انہیں عطا فرماتے ہیں اس کو اپنی کسی تدبیر و حکمت کا نہیں بلکہ اللہ کی عنایت کا نتیجہ سمجھتے ہیں. اب جب ہم اللہ کی عنایت کا نتیجہ سمجھیں گے تو اگر کوئی ساتھی کوئکلی اس میں ایڈ کر سکیں کہ جب اللہ کی عنایت ہم سمجھیں گے تو نتیجتاً کس طرح ہمیں انفاق کی توفیق ملے گی. کیونکہ دیکھیں قرآن میں ہے نا کہ فضل جو ہے نا وہ تو اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے نا، وہ جس کو بھی فضل دے رہا ہے. تو جب ہمارا تقویٰ یہ مان لے گا نا کہ یہ اللہ کا مال ہے تو ہم کو اس کو خرچ کرنے میں نہ دکھ ہوگا، نہ ریاکاری ہوگی، نہ من و احسان ہوگا. بالکل جو میں سمجھ رہی ہوں بالکل ایسے. یعنی کہ جب ہم یہ سمجھیں گے کہ اللہ کی عنایت ہے، اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس، تو پھر اللہ کو ہی اس کی امانت لٹانے میں پھر کیا مسئلہ، یعنی اس میں پھر انسان کو کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوگی. تو تیسری یہ چیز کہ رزق کی تنگی اور کشادگی اللہ کی حکمت اور مشیت کے تحت ہے. یعنی یہ چیز بھی سمجھنا ضروری ہے اس کام کے لیے. اگر انسان اس چیز کو نہیں سمجھے گا تو نتیجتاً کیا ہوگا کہ انسان وہ رویہ اختیار کرے گا جو عربوں میں یعنی انفاق کرنا تو دور کی بات، اپنے مال کو بچانے کے لیے پھر اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا. یعنی انفاق کرنا تو بہت دور کی بات رہ جاتی جب انسان اس چیز کو نہ سمجھے کہ رزق کی تنگی اور کشادگی اللہ کی حکمت اور مشیت کے تحت ہے، اور انسان کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ وہ پوری محنت کے ساتھ اس کے اسباب پیدا کرے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے. آج ہم نے دوسرا پہلو دیکھا اس چیز کا کہ اللہ تعالیٰ نے اس گروہ کا ذکر کیا جو کہ توازن پہ رہتا ہے. پہلی چیز نماز اور دوسری چیز آج ہم نے انفاق کے بارے میں پڑھا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.